ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ لگائی گئی تہمت کا رد کیا گیا اور ان کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دوبارہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان فرما رہا ہے، اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی بھی پاک دامن عورت کے بارے میں تہمت کے الفاظ زبان سے نکالنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات میں بیان کرنے کے بعد میں فرمایا کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، دوبارہ ایسی بات کبھی مت کرنا۔ اس سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل 10 آیتیں حضرت ام المومنین کی پاکی میں اور ان پر تہمت لگانے والوں کے خلاف بیان فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس لیے بھی بیان کی گئی کہ معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں ایسی جماعت بھی آنے والی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان بدتمیزی کھولے گی، جیسا کہ آج کل کے رافضی جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلط قسم کے کلمات استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی کی آڑ میں ام المومنین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ کسی صحابی کی محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کو طعنہ دیا جائے اور نشانہ بنایا جائے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہرگز صحابہ کرام سے پیار کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا تو یہ عالم ہے، ایک فرماتی ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جبریل ہیں جو تم کو سلام کہہ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو میں نہیں دیکھ سکتی، تو حضرت جبریل امین جن کو سلام کریں ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردوں میں بہت کامل گزرے ہیں اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل ہیں، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ عرب کا بڑا مشہور کھانا ہے کہ سالن کے اندر گوشت بھنے ہوئے سالن کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کے سرید بنایا جاتا تھا جو بہت عمدہ کھانا مانا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے ایسے ہی عائشہ تمہیں تمام عورتوں پر فضیلت ہے۔ اور حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں اس دن تحفہ بھیجتے تھے جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میری جو سوکنیں ہیں سہیلیاں یعنی دوسری ازواج مطہرات، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ ساری جمع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ام سلمہ اللہ کی قسم مسلمان اپنے ہدیے بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ کے یہاں باری کا انتظار کرتے ہیں،
تو ہم بھی اس طرح اچھائی چاہتے ہیں جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھائی مل رہی ہے. تو سب اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہو کہ آپ حکم دے دیں صحابہ کرام کو کہ جہاں کہیں بھی میں رہوں، جس زوزہ کی بھی باری ہو، تم لوگ وہاں پر تحفے پیش کیا کرو. اب حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ام سلمہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب یہ عرض کیا کہ وہ ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں کہ آپ صحابہ کرام سے کہہ دیں، وہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں، کسی بھی زوجہ کی باری ہو تو تحفہ آپ کی بارگاہ میں بھیجیں تاکہ ہمیں بھی بھلائی ملے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سن کر کے اپنا چہرہ مبارک گھما لیا. جب آپ میری طرف سے مڑ گئے، کہتی ہیں ام المومنین، آپ میری طرف سے مڑ گئے، میں نے دوبارہ یہی کہا، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا. جب میں نے تیسری بار کہا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، بے شک تم میں سے کسی زوجہ کے بستر میں میری طرف وحی نہیں نازل ہوتی سوائے عائشہ کے. یعنی صرف عائشہ ہی ایک وہ زوجہ محترمہ ہے، وہ میں ان کے بستر میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے. تو یہ حضرت عائشہ کا مقام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں بھیجا. چونکہ آپ چہیتی بیٹی تھی تو ان کو بھیجا. انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی. اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام بستر میں آرام فرماتے اور حضرت عائشہ بھی وہیں بستر پہ آرام فرماتی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور اجازت طلب کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ازواج مطہرات نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ سے عائشہ کے معاملے میں انصاف کا سوال کرتی ہے. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے میں خاموش رہی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس سے یعنی عائشہ سے اس سے محبت کرو. حضرت عائشہ کہتی ہے جب حضرت فاطمہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو وہ اٹھی اور اٹھ کر کے چلی گئیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو جا کر کے بتایا میرے آقا نے ایسے فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمارا کام کیا ہی نہیں. اب اس کے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور پوری تفصیلی حدیث پاک ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا، اے فاطمہ تم ان کی طرف سے میرے پاس میں بات لے کر کے آئی ہو، میں تم سے کہتا ہوں کہ عائشہ سے تم بھی پیار کرو. تو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تو ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے، آپ کی بارگاہ میں اس کا جواب مل جاتا تھا. یعنی اتنا پختہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں مجھ پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال میرے حجرے میں ہوا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال میری باری میں ہوا. جب میری باری تھی میرے یہاں آرام فرماتے تب ہوا. اور فرماتی ہیں کہ میرے سینے سے اللہ کے رسول علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا. اور آپ کے وصال کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب دین اور آپ کے لعاب دین کو جمع کر دیا. کیسے جمع کر دیا؟ فرماتی ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر مسواک لیے ہوئے آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں سمجھ گئی کہ مسواک کو آپ دیکھ رہے ہیں، مسواک آپ پسند فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسواک لے کر کے آپ کو دوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سر سے اشارہ کیا، فرمایا ہاں. تو کہتے میں نے مسواک لے کر کے آپ کو دی تو بڑی سخت تھی. میں نے پوچھا کہ میں نرم کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو پھر میں نے وہ مسواک لی اور اپنے دانتوں سے چبا کر کے نرم کیا اور جو ہے وہ آپ کو میں نے دیا. تو میرا لعاب اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعاب آپ کے وصال کے وقت میں دونوں جمع ہو گیا. فرماتے آپ پانی کے ڈونگے میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی سختیاں ہیں. پھر آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا رفیق العالی، اور یہاں تک کہ آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تو یہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے یہ سب فضیلتیں مجھے عطا فرمائی. اور ایک بار تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فضیلتوں کا پورا باب ہی بیان کر دیا. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا فضیلتیں عطا فرمائی.
فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ایک فضیلت تو مجھ کو یہ عطا فرمائی کہ فرشتہ میری تصویر لے کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا. جب شادی کا وقت آیا تو پہلے حضرت عائشہ کی تصویر فرشتہ لے کر کے آیا, اللہ کے رسول علیہ السلام کو لا کر کے دکھائی. دوسری فضیلت, اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت مجھ سے نکاح کیا جب میری عمر 7 سال کی تھی, اور 9 سال کی عمر میں آپ کی طرف رخصت ہو کر کے چلی گئی. فرماتی ہیں کہ آپ کے نکاح میں صرف میں اکیلی کنواری تھی, باقی سب جو ہے وہ مطلقہ یا بیوہ اور دوسری عورتیں تھیں. فرماتی ہیں میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک ہی لحاف میں ہوتے تھے, اور پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی کو نازل کر دیتا تھا. اور ایک فضیلت, میرے متعلق قرآن کی ایسی آیتیں نازل ہوئیں, اگر وہ آیتیں نہ اترتی تو امت ہلاک ہو جاتی. ایک تو یہی ابھی تہمت کو دور کرنے والی آیتیں, اور ایک وہ تیمم والی آیتیں. فرماتی ہیں میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا, میرے علاوہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی جبریل کو نہیں دیکھا ہے. فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں آپ کا وصال ہوا, یہ بھی میری فضیلت. اور اس کے علاوہ آپ فرماتی ہیں جس وقت آپ کا وصال ہوا تو میرے اور فرشتے کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس وقت میں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل کا آپ کو حامل بنایا. حضرت احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کے خطبات سنے, ان کی تقریریں سنی. ان کے بعد میں آج تک جو ہے وہ خلفاء کے خطبات سننے کے بعد میں کسی مخلوق کے منہ سے حضرت عائشہ کی طرح عظیم اور حسین کلام میں نے نہیں سنا. اللہ نے اتنا زبردست آپ کو زور کلام عطا فرمایا تھا, اور اس کے علاوہ بے شمار فضائل کا آپ کو حامل بنایا تھا. یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کا وہ باب ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, اور یہ کہ اللہ بہت شفیق اور بے حد مہربان ہے, اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے, جیسے منافقین وغیرہ نے وہ بے حیائی کی باتیں پھیلائی تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو ایذا پہنچائی گئی, میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں سخت ترین آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے, ان کے بعد میں اولیاء کرام کی, پھر ان کے بعد میں قریبی لوگوں کی. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کی آزمائش اس کے دین کی مقدار پر ہوتی ہے, جتنا دین مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ سخت امتحان لیا جاتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کی زوجہ محترمہ پہ جو تہمت لگائی گئی, یہ بھی آپ کا ایک امتحان تھا. اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے کتنا سخت وبال ہے. حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سینے پر جب جہنم کے چابک پڑیں گے تو اس سے وہ آواز اٹھے گی جس کو تمام جہنمی سنیں گے. اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کے عیوب بیان کرتے ہیں اور ان کی بے پردگی کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کو پھیلاتے ہیں. تو جو برائیوں کو جو ہے وہ عام کرے, جب اس کے لیے یہ وبال ہے تو بلا وجہ تہمت لگائے, اس کا وبال کتنا سخت ہوگا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کا صرف ایک کلمہ یعنی ایک بات بھی پھیلاتا ہے حالانکہ وہ برائی سے پاک ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص اس برائی کو پھیلا کر دنیا میں اس کو رسوا کرے, تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے بدبخت کو جہنم کی آگ میں ڈال دے. تو گناہوں کو, یہ بری باتوں کو پھیلانا اور برائی کا پرچار کرنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں اس زمانے کے منافقین کا بھی یہی طریقہ تھا, اور آج بھی دین کے دشمنوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ برائی ہی کو پھیلاتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں 31 میں کیا ہوتا ہے, برائیوں کو عام کیا جاتا ہے. اسی طرح ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے, برائیوں کو عام کیا جاتا ہے. اور دیگر جو فنکشن بنائے جاتے ہیں اور کالجوں کے اندر جس طرح کے تہوار اور پارٹیاں منائی جاتی ہیں, مقصد ان کا کیا ہے, برائیوں کو عام کرنا اور بری باتوں کو جو ہے وہ پھیلا دینا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وبال یہ بیان فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے.
تو جو بندہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو کسی پہ تہمت بھی لگاتے ہیں اور اسی طرح جو برائیوں کو عام بھی کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی غلط طرح کی بری چیزوں کو ویڈیو بنا کر کے اسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرے اور پھر بعد میں لوگ اس کے اندر مبتلا ہو کر کے گناہ گار ہوتے رہیں گے، تو اس برائی کو پھیلانے والا بھی دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب کا شکار ہوگا، اور اگر ایمان کے ساتھ نہیں گیا تب تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا. اور آج جو مسلم مخالف یا اسلام مخالف گروہ ہیں ان کی چاہت یہی ہے کہ بری باتیں عام ہوں. آج آپ دیکھ لیں جو پردے پہ پابندی کی بات کہی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ مسلمان عورتیں بے پردہ باہر آئیں اور بے حیائی جو ہے ان کے اندر عام ہو جائے. اسی طریقے سے ابھی جو نیا قانون بنایا گیا کہ عورت کو محرم کی ضرورت نہیں ہے، بغیر محرم کے بھی حج و عمرہ پہ جا سکتی ہے. حالانکہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ یہ عورت جو ہے وہ سفر پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. تو اس کے خلاف قانون بنانے کا مطلب عورت تاکہ اکیلی جائے، اس کے غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں اور اس طرح سے برائیاں عام ہوں. اور اسی طرح آج کل جو عورتوں کا معاملہ ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ تمام کی تمام چیزیں برائیوں کو عام کرنے کے لیے ہیں، اور دشمنان دین کا یہ طریقہ ہی ہے کہ کسی بھی طرح برائیاں پھیلے، غلط چیزیں عام ہو اور معاشرے کے اندر برائی عام ہو. یہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، برائیوں کو مٹانا نہیں چاہتے. باقاعدہ برائیوں کو پھیلانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کیے جاتے ہیں. ابھی دیکھو کتنا گندا قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ ہم جنس آپس کے اندر شادی کر سکتے ہیں، اور کچھ ملکوں میں تو یہ قانون پاس بھی کر دیا گیا، یعنی لڑکی لڑکی آپس میں شادی کر سکتی ہے، لڑکا لڑکا آپس میں شادی کر سکتے ہیں. یہ برائی پھیلانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ گندگی کو عام نہیں کرنا ہے تو کیا ہے؟ تو جو فاحشہ، برائی اور بدتمیزی کو عام کرتے ہیں، دنیا میں چند دن اپنے پاور پر وہ لوگ اگر اترا لیں تو اترا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور خاص طور سے اس زمانے کے اندر غیر تو غیر مسلمانوں کا نام لگا کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہابیہ سعودی کے اندر آپ دیکھیں کتنی بے حیائی کو عام کر رہے ہیں. مدینۃ المنورہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس شہر، جہاں پر بے پردہ عورت داخل بھی ہونا گوارہ نہیں کرتی، تو اس مقدس شہر کے اندر دیکھو کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کتنی بے حیائیاں اور کس طرح کے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں کہ جن کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. مقدس دیاروں کے اندر سنیما ہال کھولے جا رہے ہیں، عورتوں کی ڈیوٹی مسجد نبوی میں لگا دی گئی ہے. جن کو پردے کا حکم تھا ان کی ڈیوٹی مسجد کے اندر لگائی گئی. کیوں؟ بظاہر تو یہ کہیں گے کہ عورتوں کو ہم آزادی دے رہے ہیں، لیکن اسلام نے جو آزادی نہیں دی ہے وہ آزادی دے کر بے حیائی کو عام کرنا ان کا مقصد ہے. عورتوں کو ڈرائیور کا لائسنس دیا جانا یہ پاس ہو گیا ہے. تو وہابیت میں، یہودیت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، بس صرف نام یہ ہے کہ یہ نام کے مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو تم پر اللہ کا عذاب آ جاتا. یہ تو اللہ نے کرم فرمایا. جو صحابہ اس تہمت لگانے میں ملوث ہو گئے تھے ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور حد لگا کر کے ان کو پاک کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اتباع سنت اور اتباع قرآن و حدیث کی مولا ہمیں کامل توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.